اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ مولانا سید خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس جلسے کے اور جس کے تحت زیر نگرانی آج کا تحفظ شریعت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے برائے خواتین، محترمہ ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ جو صدر متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی، وہ رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، شہ نشین بتشریف فرما حافظ پیر شبیر احمد صاحب، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، شہ نشین بتشریف فرما جناب حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڈیشہ و آندھرا، جناب مشتاق ملک صاحب، صدر مسلم شبان، اور دیگر علماء اکرام، مشائخین عظام، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یقیناً آج کے اس کانفرنس میں آپ علماء اکرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنیں گے، معزز قائدین کے جامع تقاریر کو آپ سنیں گے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، صرف چند باتیں آپ کے درمیان میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں، اور سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک بہن شاعرہ بانو سپریم کورٹ کو گئی اور انہوں نے جا کر سپریم کورٹ کے سامنے اپنا پیٹیشن وہاں پر دیا، مقدمہ ڈالا، اور اسی کے ساتھ ایک خواتین کی تنظیم ہے جس کا نام بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن ہے، انہوں نے، اس تنظیم نے سپریم کورٹ میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ ڈالا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے 50,000 مسلم خواتین کا سروے کیا، جو سروے 2015 میں 2 مرتبہ کیا گیا تھا۔ اس سروے کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا جس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کی سوچ و فکر میں، ان کی عادت اور اعتبار میں کہیں پر بھی دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا پہلا استدلال یہ ہے، پہلا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری بہن قرآن کی بات کرتی ہے تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ اپنے جسموں کو ڈھانکو، اپنے سر کے بال کو چھپاؤ، مختلف علماء اکرام نے اس کے اوپر باتیں لکھی ہیں۔ آپ ہماری ان بہنوں کو ٹی وی پر دیکھیے، قرآن کا وہ ذکر جس میں اللہ فرماتا ہے خواتین سے کہیں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات، یہ اپنے سروے کا، ان کا دیکھیے سروے کتنا بوگس ہے، یہ خواتین کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلم خواتین کا بہت بڑا خیر خواہ اور ہمدرد بنا کر ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھارتیہ مسلم مہیلا والے، ان کا سروے یہ ہے کہ 219 کیسز ان کے پاس سروے میں آئے طلاق کے، جس میں سے صرف 22 کیسز میں، جیسا ٹرپل طلاق جس کو آج میڈیا بہت مشہور کر دیا، خالی 22 کیسز ہیں۔
انہی کے سروے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ 22% ایسے ہیں خواتین، مسلم خواتین، ایک سال میں وہ شادی ٹوٹ گئی. یہ نہیں بتا رہے کہ شوہر نے ٹرپل طلاق دیا یا پھر ہماری بہن نے خلا لیا. 22% ایسی خواتین، ایسے شادیاں ہیں جو 3 سال میں وہ شادی باقی نہیں رہی. اور پھر انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 15 سال میں 0.2% ان کے سروے میں مسلمانوں میں طلاق ہوا. انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 20 سال میں صرف 0.4% مسلمانوں کا شادی ختم ہوئی ہے. تو پھر جھوٹ کون کہہ رہا ہے؟ بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا 200 صفحات پر مشتمل سروے ہندوستان میں کوئی نہیں پڑھتا تو وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. ان کا سروے خود ان کی جھوٹ کو ثابت کر رہا ہے. دوسری بات کہ بھارتیہ مسلم مہیلا کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ کتنے لوگوں نے ٹیلی فون کے اوپر طلاق دیا. 117 انہوں نے خواتین کا سروے نام دیا. 117 میں صرف ایک ہی مسلمان نے ٹیلی فون پر طلاق دیا. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بیوقوف نہیں بنا رہے بلکہ ان کا اصلی ایجنڈا سامنے آ رہا ہے کہ 117 کیسز میں صرف ایک ہی مسلمان ہمارے بھائی نے ٹرپل طلاق ٹیلی فون پر دیا ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ان کا سروے ہے جو انٹرنیٹ پر آج دستیاب ہے. 200 صفحات کا سروے ہے. 2015 میں انہوں نے 2 مرتبہ سروے کیا اور پھر کیا کہتے ہیں کہ 0.2% مسلم خواتین کو ٹیلی فون پر ڈیورس ہوا. 0.6% کو یعنی 525 انہوں نے طلاق کے کیسز سامنے رکھے تو اس میں خالی 0.6% ای میل سے طلاق ہوا. اور پھر ایس ایم ایس سے صرف ایک ہی. یہ بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کا سروے ہے اور یہ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مسلم خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، مسلم خواتین کو یہ ہو رہا ہے. جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. میں اپنی دل و دماغ سے اس چیز کو نہیں بتا رہا ہوں. ان کا سروے خود ان کی جھوٹ کو اور ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور پھر یہ اپنے سروے میں یہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ 220 طلاقیں خاندان میں بیٹھ کر ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رضامندی سے یہ شادی ختم ہوئی. رضامندی سے شادی ختم ہوئی. پھر انہی کے سروے میں کہتے ہیں کہ 110 شادیاں جو شادیاں ختم ہو گئی وہ دارالخزاں میں ہوئی. اب آپ بتائیے کہ ان کا سروے یہ خود کہہ رہا ہے تو پھر یہ ساری دنیا کے سامنے مسلمان عورتوں کو کیوں بدنام کر رہی ہیں؟ مسلمانوں کو کیوں بدنام کر رہی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40% ہماری مسلم خواتین نے خلا لیا ہے. اب پھر یہ آپ اندازہ لگائیے، خواتین کو ان سے سوال کرنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے اور دنیا کو سمجھنا چاہیے. یہ میڈیا ہر ٹی وی چینل پر، ہر اخبارات میں بیٹھ کر بڑی مسلمان خواتین سے ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں اس میڈیا کے لوگوں کو کہ بلا کر پوچھو ان بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کے خواتین سے کہ تمہارا سروے جھوٹ کا پلندہ ہے یا نہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف 2% مسلمان ان کے سروے میں دوسری بیوی سے شادی کی ہے اپنی بیوی کی موجودگی میں. اور پھر انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 38% مسلمان مرد طلاق کے بعد شادی بھی نہیں کیا. اور پھر یعنی یہ شادی نہیں کہ 38%. اس سے کیا ثابت ہوتا؟ اچھا پھر حلالہ کی بات کرتے ہیں. انہی کا سروے کہہ رہا ہے کہ 117 جو ان کے پاس ڈیٹا میں سے صرف 2 حلالہ کے کیس ہیں ان کے پاس. اب آپ بتائیے میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ خواتین سارے ہندوستان میں بڑا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور ان کا ڈبہ، ان کا باجا بجا رہا ہے ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم.
بھارتیہ مسلم مہیلا کے ڈیٹا پر ہندوستان کے وزیر اعظم سارے ہندوستان میں جا رہے ہیں. کل امت شاہ تقریر کر کے بول رہے کہ تمہاری نانی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اگر مسلمان عورتوں پر انصاف کرنا چاہتے ہیں. امت شاہ صاحب، ہماری نانی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، ہماری نانی خوش ہے اپنے نانا کے ساتھ اگر آج بھی زندہ ہے. آپ اپنی نانی کا ذکر بتائیے ہمارے سامنے. اور کیا وہ کیس بھول گئے امت شاہ کہ کیسے آپ فون ٹیپنگ کرتے تھے صاحب کے لیے؟ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، ورنہ میری زبان خراب ہے اسی لیے میں بدنام بھی ہوں، مگر بہت سی باتیں ہیں. شاہ صاحب کے شاہی کارنامے بہت ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی عوامی جلسے میں کیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھ لیجئے 2011 کا سینسس ہمارے سامنے. میں خواتین کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں کہ 2011 کا سینسس کہتا ہے کہ 43 کروڑ 56 لاکھ 294 43 کروڑ 56 لاکھ 294 ہندو خواتین کی ہندوؤں میں شادیاں ہوئی، ہمارے ہندو بھائیوں میں شادیاں ہوئی 43 کروڑ 56 لاکھ 294، جس میں سے مرد حضرات نہیں معاف کرنا 47 کروڑ 13 لاکھ 97,900 شادی شدہ ہندو ہندوستان میں. 47 کروڑ 13 لاکھ 97,900، جس میں سے مرد ہندو بھائی کتنے شادی کیے، یعنی ان مردوں کی شادی جو ہوئی 23 لاکھ 23 کروڑ 45 لاکھ 20,803، یہ ہندو مردوں کی شادیاں ہوئی ہیں. 23 کروڑ 35 لاکھ 20,803. ہندو بہنوں کی جو شادیاں ذکر ہیں 23 کروڑ 78 لاکھ 77,000. اب اس کو آپ ایڈ کر لیجئے یا جو بھی حساب کرنا ہے، ہندو بہنوں کی 43 لاکھ 56,294 زیادہ شادیاں ہوئی ہیں. مودی صاحب یہ فگر کہاں سے آیا؟ پھر آپ کو تو پوچھنا چاہیے کہ کیسے 43 لاکھ 56,294 ہماری ہندو بہنوں کی 2 شادیاں ہوئی ہیں. یہ میرے نہیں ہے، 2011 کا سینسس کہہ رہا ہے. اور پھر ساری دنیا میں بی جے پی اتر پردیش کے ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے ٹرپل طلاق کو مسلم خواتین سے فوراً ہمدردی پیدا ہو گئی اور اس کو مدعا بنا رہے ہیں. وہیں پر 2011 کا سینسس مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ 17 کروڑ 22 لاکھ کی مسلمانوں کی آبادی وطن عزیز میں، جس میں سے 7 کروڑ 36 لاکھ مسلمان الحمدللہ شادی شدہ ہیں. 7 کروڑ 36 لاکھ، جس میں سے طلاق یا ڈیورس جس کا ہوا ہے، سپریشن یا جو بھی بولیے خلا، وہ تمام کو ملا کر 2.7 لاکھ. یعنی اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو 0.15%. 0.15%. یعنی معلوم ہوا کہ ہندوستان کی برسر اقتدار حکومت، دلی سلطنت پر بیٹھنے والے نریندر مودی جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ مسلمان عورتوں سے ہمدردی کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسلام سے ان کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر نریندر مودی کو، بی جے پی کو عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، گوا میں قانون ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں گوا میں ہندو بھائی اگر دوسری شادی کب کر سکتا ہے؟ گوا کا قانون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہندو بھائی 25 سال کی عمر میں اگر ہندو ہماری بہن جو اس کی بیوی ہے اگر بچہ پیدا نہیں کرے گی دوسری شادی کرے گا. کیا یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے؟ 30 سال میں اگر ہمارا ہندو بہن بیٹے کو پیدا نہیں کرے گی تو ہندو بھائی دوسری شادی کر سکتا ہے. مسٹر مودی یہ تو بول دو آپ ذرا. اور اگر آپ کو عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے تو پورے RSS والوں کی شادی کراؤ. آپ کیوں نہیں کراتے ان کی شادی؟ آپ
مگر بولیں گے دیکھیے یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر, بحیثیت ایک رکن پارلیمان کے, بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے, بحیثیت ایک صدر کے, کہ یقیناً ناانصافیاں ہمارے خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں میں نہیں ہوتا, کہ آپ صرف ہم کو ہی ٹارگیٹ کیا جائے. اور یقیناً وہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ جس ٹی وی پر دکھایا گیا تھوڑے دن پہلے کہ ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کو روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر طلاق دے رہا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کا قانون شاعرہ بانو, اس طرح سے طلاق دینے کو سپریم کورٹ نے کہا طلاق نہیں ہوتی, آربیٹریشن کرنا پڑے گا, ریکنسلیشن کے لیے کام کرنا پڑے گا, بزرگوں کو بٹھانا پڑے گا. اور رہا سوال آخری بات کہ ہماری بہن شاعرہ بانو کا, شاعرہ بانو 15 سال شادی میں رہی. شاعرہ بانو خود کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور پھر سپریم کورٹ نے 1 مہینہ پہلے ایک فیصلہ دے کر کہا, ہندو بھائی کے کیس میں کہا کہ اگر کوئی ہندو بہن ہندو شوہر سے کہے گی کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم کو اجازت ہے مرد کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ. جب ہندو بھائی کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, اگر اس کی بیوی اس کو مجبور کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو شاعرہ بانو بھی وہی کہہ رہی. میرے عزت دار ماں اور بہنوں, یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو اپنے حق کے لیے آگے یقیناً بڑھنا ہے. اسلام میں علماؤں کی موجودگی میں بڑی ادب اور احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں شادی میرج ایک کانٹریکٹ ہے. آپ اس نکاح نامے میں اپنے کنڈیشن ڈال سکتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور یقیناً جہیز کی لعنت, اس معاشرے کی برائیوں کے لیے تمام علماء اکرام کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کو کوشش اور زیادہ کرنا ہے تاکہ ہم ایک صالح معاشرے کو تشکیل دے سکیں. میں آپ تمام عزت دار ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ میں اور باہر, اس کے لیے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے اور ساری دنیا کو بتائیے کہ ہم خوش ہیں. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو قانون دیا وہ ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے. غلطی اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے, غلطی اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے, مگر ہم تمام کو متحد رہنے کی بہت ضرورت ہے. یہ مسئلہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے, اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی اس ایسے نازک وقت میں احتیاط اور بڑے تدبر اور بہترین طریقے سے اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھنا ہے. آپ کثرت سے میری عزت دار اور ماں اور بہنیں آپ دعا فرمائیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے, دعا فرمائیے کہ جو خواتین ہماری بہنیں آج کے جلسے کا اہتمام کیے, اور آپ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 11 بیرونی ریاست سے بھی ہماری عزت دار اور ماں اور بہنیں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.